السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور جو یہ پروگرام دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ کورس مضبوط بنیادیں، اس کورس میں ہم سارے کے سارے ویسے موضوع دیکھ رہے ہیں جو سمجھ لیجئے فارمولا لیول کے سبجیکٹس ہیں۔ مطلب ایک فارمولا صحیح سیکھ لیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پرابلمز خود سمجھ سکتے ہیں، اور ایک فارمولا اگر گڑبڑا گیا تو بہت ساری گمراہیوں میں آدمی پڑ سکتا ہے۔ یہ دین کے تعلق سے فارمولا ہے، میتھمیٹکس کے فارمولاز نہیں ہیں۔ آج ہم جو موضوع دیکھنے والے ہیں وہ ہے صحابہ کا مقام اور ان کے منہج پر چلنے کی اہمیت۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، کئی بار کئی آزمائشوں سے وہ گزرے، اور گزرنے کے بعد جب بار بار وہ پاس ہوئے تو تب جا کر انہیں وہ مقام ملا۔ ہم جب یہ موضوع دیکھ رہے ہیں، یہ موضوع دیکھنے میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ صحابہ کے مقام کو پہچانیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ہم سب کے لیے، ہم ساروں کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن اپنی زندگی میں کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے۔ انہوں نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، کس طرح سے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے، وہ لوگ ہمارے لیے ایز اے کمیونٹی ایک اسوہ ہے۔ اسوہ یعنی ایگزامپل ہے۔ دیکھیے انسان کو ایگزامپل چاہیے۔ انسان ہوتا ہے نا، دوسرے انسانوں کی طرف دیکھتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آس پاس کی سوسائٹی میں دیکھ کر صحیح غلط جو بھی مثال مل گئی ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر، اور ساتھ ساتھ میں ایک کمیونٹی کو بھی دیا کہ معاشرے کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر کون سی وہ سوسائٹی تھی جو وہ اعلیٰ معیار، وہ بہترین فالوورز، اتباع کرنے والے کون سے وہ لوگ تھے جو سب سے بیسٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دیا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہے صحابہ اکرام۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا امتحان جو کئی بار ہوا، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن کی کئی آیتوں میں ملتی ہیں۔ ان آیتوں میں سے میں صرف 5 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کے اس امتحان کو سمجھیں، ان آزمائشوں کو سمجھیں، اور سمجھ کر کے ہم ان کے مقام کو پہچانیں، اور آگے کی بات پھر اور کلیئر ہو جائے گی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، اور جو تقریباً 23 سال کی مدت کے لیے، جو میں نے یہاں پہ اس چارٹ کے اندر یہ جو لال پیریڈ رکھا ہے یہ مکی دور ہے، اور یہ گرین رکھا ہے یہ تقریباً 10 سال کا مدنی دور ہے۔ 13 سال کا مکی دور دیکھ رہے ہیں، لال لائن تھوڑی بڑی ہے، اور یہ گرین لائن جو ہے مدنی دور۔ تو یہ پوری ٹائم لائن کے اندر صحابہ کا امتحان کئی بار لیا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا۔ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ وہ لوگ گمراہی میں تھے، صحابہ اکرام گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے راستوں پر تھے، اور وہ راستوں میں سے انہوں نے روشنی کو دیکھ کر پہچانا، سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان کر ان پر ایمان لایا۔ آپ دیکھیے قرآن کی اس آیت کو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اب یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ذکر ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، رسول انہیں اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ سیکنڈ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی تزکیہ ہوئی، یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ اکرام۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کی تلاوت سے جو تمام پورا پیغام سنا، یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یعنی کن ہیں؟ صحابہ کو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اگر میں آپ سے کہوں، اور یہ ایک سوال ہے، دیکھتے ہیں آپ میں سے کون سوال کا جواب بتاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس آیت کے اندر دیا ہوا ہے کہ صحابہ ہدایتی یافتہ تھے، صحابہ ہدایت کے راستے پر تھے، یہ اس آیت میں دیا ہوا ہے، آپ میں سے کون دیکھ کر بتا سکتا ہے کہاں دیا ہوا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ نے کہا وہ ہدایت پر ہیں، دیا ہوا ہے، صحابہ ہدایت پر ہیں، اس آیت میں ہے۔
کون دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہاں دیا ہوا ہے؟ جی آخر میں دیا ہے وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہاں اسی میں دیا مطلب کہ جو ان میں سے اگر ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کھلی گمراہی میں چلے جائیں گے. نہیں آپ نے پارٹ تو صحیح کیچ کیا، یہاں پہ دیا ہے لیکن جو ایکسپلینیشن دیا وہ نہیں صحیح دیا. چلیے آپ نے کوشش ضرور کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ صحابہ کے بارے میں دیا ہوا ہے اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اب گمراہی پر نہیں ہے، اب وہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ کس چیز پر ہے؟ ہدایت پر ہے، گائیڈنس پر ہے، صحیح راستے پر ہے. اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ایک آیت ہے جس میں ذکر ہے کہ کس طرح سے صحابہ کی تربیت ہوئی. 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی تزکیہ کرتے ہیں، انہیں وہ گمراہی اور جہالت کے زمانے کی چیزوں سے پاک کرتے ہیں، مطلب انہیں اس سے تعلیم و تربیت کے ذریعے صحیح راستے پہ لاتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے قرآن میں کتنی ساری آیتیں ہیں. یسألونک، ہاں یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. صحابہ کے سوالوں پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی. صحابہ سرٹن کچھ مسٹیکس جب کرتے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی. صحابہ اگر کسی شبہ یا ڈاؤٹ میں ہوتے تھے تو اس ڈاؤٹ کے جواب میں قرآن کی آیتیں آتی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ بعض صحابہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کبھی کوئی رائے ہوتی، وہ رائے کے کنفرمیشن میں بھی قرآن کی آیتیں آتی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی سیکھا، ان کا مقام اس آیت میں ہمیں مل رہا ہے. اور پلس لاسٹ میں یہ الفاظ جو ہے نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اگر بعد میں بھی گمراہی میں ہوتے، جیسے آج نعوذ باللہ اللہ مستعان بعض لوگوں نے صحابہ پر تہمتیں لگائی، الزامات لگائے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ بعد میں بھی بھٹک گئے، بعد میں بھی بھٹکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا پہلے گمراہی میں تھے ہاں اور بعد میں بھی گمراہی میں ہے، ایسا کہہ دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ نے کہا من قبل لفی ضلال مبین. یہ ہو گئی ہماری پہلی آیت جو ہم نے دیکھا. دوسری آیت ہم لے رہے ہیں ہجرت کا ذکر، جس آیت میں تھوڑا آ رہا ہے. ہم قرآن کی سورہ حشر کی آیت دیکھ رہے ہیں، سورہ 59 آیت نمبر 8 اور 9. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، کہ فقراء مہاجروں میں سے جو غریب مہاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک حصہ رکھا اور کہا الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے. یاد کرو میرے بھائیوں کس طرح سے اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں جانا پڑا. سب چیز، گھر بار، بزنس، سب چیز چھوڑ کر، زیرو ہو کر انہیں باہر جانا پڑا اور ایک شہر مکہ سے ہجرت کر کے انہیں مدینہ جانا پڑا. اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، اپنے مال سے نکالے گئے، مال پراپرٹی چھوڑ کے جانا پڑا. ایزی معاملہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل طلب کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے. یہاں پہ بات کیا ہے؟ باہر سے کیا کیا، یہاں اوپر ذکر ہے. اندر کیا معاملہ تھا اللہ جانتا ہے، وہ یہاں سیکنڈ لائن میں ذکر ہے. مطلب اخرجو، نکالے گئے، لیکن کیا وہ اندر کیا معاملہ تھا؟ مجبور ہو کیا کرے، نہیں ہم لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا، نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، یعنی دل کی بات بھی دی ہوئی ہے اور باہر کی جسم کے عمل کو بھی دیا ہوا ہے. اور پھر وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی خدمت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے. اولئک ھم الصادقون، اللہ نے کہا یہی تو سچے لوگ ہیں. تو یہاں پہ یہ مہاجر صحابہ کے تعلق سے ذکر مل رہا ہے، اولئک ھم الصادقون. اور پھر یہاں پہ آگے دیکھیے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھولا ان کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ، مطلب اخلاص کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا. من قبلہم مطلب ان سے پہلے وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا. کن کی بات ہو رہی ہے؟ انصار، صحابہ میں سے جو انصار صحابہ تھے ان کی بات ہو رہی ہے. یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس گئے. مطلب ایسا نہیں کہ کہاں یہ لوگ آ گئے، ایسا نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا بہت کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کئی بار لوگوں کو جب چھوڑ کے شہر دوسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے امیگریٹ بن کر، تو لوگ بولتے ہیں ارے کہاں یہ لوگ یہاں آ گئے اور نکالو امیگرینٹس کو. ہاں تو یہاں پہ کیا تھا؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ لوگ محبت کرتے تھے ان سے جنہوں نے ہجرت کر کے ان کے پاس گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا،
وہ اپنے دلوں میں تھوڑی بھی رکاوٹ نہیں پاتے اس چیز کے تعلق سے جو انہیں دیا گیا. کنہیں دیا گیا؟ مہاجروں کو جو دیا گیا، جو مقام دیا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو چیزیں دی، وہ چیزوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں تھوڑی بھی رنجش نہیں تھی کہ ہمیں نہیں ان کو دیا رہا. ایسا نہیں تھا. حسد کا معاملہ ان میں بالکل نہیں تھا. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. یہاں پہ کیا ہے؟ تعلیم و تربیت مل رہی ہے. ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر بھی اس طرح کی لالچ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی حسد نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند تھے. ایسا نہیں کہ بہت مالدار تھے. دیکھو سوچو، انصار جو تھے نا، جو انصار ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہاجر صحابہ کا استقبال کیا، انہیں ریسیو کیا، سپورٹ کیا، انہوں نے پورے عرب قبیلوں سے جیسے کہ انہوں نے دشمنی کر لی. سب کے سب ان کو پتا تھا یہ سب کے سب ہمارے پیچھے پڑنے والے ہیں، اور ہوا بھی ویسا. تو انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یؤثرون علی انفسہم. وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں خود کے اوپر. مطلب ایسا نہیں کہ فرسٹ تمہیں، بعد میں تمہیں دیکھوں گا. ایسا بھی نہیں تھا ان کا معاملہ. وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک واقعہ ہوا جو صحیح بخاری میں ذکر ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت مندی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی ضیافت کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، مہمان ہے ہمارا یہ. اب گھر میں جب پوچھوایا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں کہیں پہ کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. اور یہ بات ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یبیتون لیالین متتابعن، کئی راتیں کنٹینیوسلی گزرتی تھی. لا یجدون عشاء، جس میں ڈنر یعنی کہ رات کا کھانا نہیں ملتا تھا انہیں. عشاء مطلب کہ رات کا کھانا انہیں نہیں ملتا تھا. کئی بار ایسا بھوکے سونا پڑتا تھا. وہ ان کا نارمل معاملہ تھا. تو وہ رات بھی ایسا ہی معاملہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کون میرے اس مہمان کی ضیافت کرے گا، مطلب اسے مہمان کے طور پر گیسٹ بنا کر کون اسے مہمان نوازی کرے گا. تو ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا. وہ اس مہمان کو لے کر گئے اور اپنے گھر پر پہنچے اور انہوں نے اپنی بیوی سے جب پوچھا کہ گھر میں کھانا کیا ہے، تو بیوی نے بتایا کہ گھر میں تو بس اتنا ہی کھانا ہے جتنا بچے کھائیں گے. ہم دونوں کے لیے کھانا ہے بھی نہیں، آج کھانا ہے بھی نہیں، صرف اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہمارے بچوں کے لیے ہے. تو صحابی نے کہا ایسا کریں گے، بچوں کو کھلاؤ، بچوں کو سلا دیتے ہیں اور سلا کر کے کھانا ہم لوگ جو کھانا ہے وہ نکال کر کے مہمان کے سامنے رکھ دیں گے. اب مہمان نوازی کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا. تو ساتھ میں بیٹھ کے کھانے میں اگر اتنا کھانا جو بچوں جتنا کھانا ہے وہ تینوں کھائیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرنا کہ تم بتی بجھا دینا ایکسیڈنٹلی، بائی مسٹیک، جیسے دکھانا جیسے کہ بائی مسٹیک ہو گیا، اور بتی بجھا دینا اور بجھا کر کے کھانا ہم لوگ پورا کے پورا مہمان کے سامنے رکھ دیں گے اور ہم دونوں ایسا پریٹینڈ کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں اور پورا کے پورا کھانا مہمان کو دے دیں گے، ہماری پلیٹ خالی ہوگی. ایسا پلان انہوں نے بنایا. پلان کے مطابق انہوں نے ویسا ہی کیا. پورا کے پورا کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور دونوں کی پلیٹ میں کچھ نہیں تھا. اندھیرے میں مہمان کو معلوم ہی نہیں پڑا. معلوم پڑتا تو مہمان کہتا ہے نہیں تھوڑا سا کھانا ہے، چلو کھا لیں گے ہم لوگ سب. لیکن وہ چاہتے تھے مہمان کی اچھی ضیافت کی جائے، اچھی مہمان نوازی کی جائے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دیں. انہوں نے کر لیا مہمان نوازی. وہ مہمان نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے گئے. اگلے دن ابو طلحہ انصاری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا تمہاری اس مہمان نوازی پر. اور یہ آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ انہیں ترجیح دیتے ہیں خود کے اوپر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود بھی ضرورت مند تھے. یہ آیت تب نازل ہوئی. دیکھنے کی بات کیا ہے کہ وہ انصاری صحابی نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان آیا ہے تو بیوی بھی کتنی کوآپریٹو تھی. ایسا نہیں کہ ارے کہاں لے آیا، کھانا تو ہے نہیں. مطلب آج جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ بیوی کے اندر بھی کتنا اخلاص تھا، کتنا دین کا جذبہ تھا. اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انصاری صحابی تو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لائٹ بھی آف کر دیے تاکہ معلوم نہیں پڑے. ایسا ایک ہوتا نا تم کھا لو ہم لوگ نہیں کھائیں گے، بتایا بھی نہیں کہ ہم لوگ نہیں کھا رہے، ہم لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں. مہمان کو بتایا بھی نہیں، چھپانا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کو ایسے ظاہر کیا کہ ابھی ہم سب کو بھی معلوم ہے کیسا ہوا تھا. ہاں وہ چیز بالکل اوپن ہو گئی. ایک بہت بڑی مثال قائم ہوئی سارے لوگوں کے لیے کہ ہمارے اندر بھی ایسا معاملہ ہو. یؤثرون علی انفسہم، دوسروں کو، اپنے مومن بھائیوں کو، نیک صالحین کو، دوسروں کو اپنے اوپر جو نیک کام کے لیے اپنے اوپر ترجیح دینا. اور مومنوں کا معاملہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا کے پورا جسم
تکلیف میں ہوتا ہے. یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں ہے, اس کے متعلق جو حدیث ہے, اور یہ قرآن کی آیت سورہ حشر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. ایک اور امتحان ان کا لیا گیا جب قبلہ تبدیل ہوا. یہ آیت دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, ہم نے اس قبلے کو جس پہ تم تھے وہ اسی لیے بنایا تھا. کون سا قبلہ؟ مسجد اقصی. یہ جو مسجد اقصی قبلہ تھا پہلے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلہ اسی لیے متعین کیا گیا تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ, تاکہ ہم جان لے, مطلب اللہ تعالیٰ امتحان لے لے, مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں تلے پلٹ کر کے چلے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلا قبلہ, پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہوا, اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 16 اور یا 17 مہینوں تک انہوں نے مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیریڈ ہے, جیسے کہ یہ تقریباً ٹائم لائن میں یہاں آ رہا ہے چینج آف قبلہ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ اسی لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے. کس کا؟ صحابہ کا. دیکھو ہم کہتے ہیں نا صحابہ کا مقام رضی اللہ عنہ, ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہم اجمعین, جو کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کیسے راضی ہوا؟ ان کا امتحان ہوا, وہ ہر بار امتحان میں پاس ہوئے. تو یہ امتحان تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ یقیناً بہت مشکل امتحان تھا. یہ امتحان ایزی امتحان نہیں تھا. ہم سب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے بہت بڑی بات ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. میرا سوال, اس آیت میں بھی دیا ہوا ہے کہ صحابہ ہدایت یافتہ تھے, کہاں دیا ہے؟ الا علی الذین ھدی اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایگزام تھا, یہ اسی لیے قبلہ تبدیل ہوا. پچھلا قبلہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ اللہ امتحان لے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, کون ایڑیوں تلے پلٹ جاتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا یہ بہت مشکل امتحان تھا سوائے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت یافتہ ہے. مطلب ہدایت والے لوگوں کے لیے ٹف نہیں ہے, جنہیں ہدایت اللہ نے دی ہے ان کے لیے مشکل امتحان نہیں تھا, باقی لوگوں کے لیے کیا تھا؟ مشکل امتحان تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک مثال ہے میرے بھائیوں. ایک اور امتحان حدیبیہ کے وقت پر ہوا. آپ دیکھو گے کہ حدیبیہ کے وقت پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو پورا کرتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ساتھ دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا, نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ گئے, اور جو ہتھیار ہوتے ہیں جنگ کے, یہ مکہ والوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی, ان کا جنگ والا معاملہ تھا, کئی جنگیں ہو چکی تھی. تو جنگ کے ہتھیار وغیرہ کے بغیر وہ لوگ گئے. جب مکہ کے باہر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ کے اندر ایک پیغام کے ساتھ کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگ بس عمرہ کر کے جائیں گے, ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ اندر گئے ہوئے تھے, اور یہاں یہ بات آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا ہے. اب جب بھیجا گیا تھا ایک پیسفل میسج کے ساتھ, اور ایسا معاملہ ہوا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے بیعت لی کہ ہم لوگ اس حال میں ہیں, لیکن ہم لوگ اسی حال میں جا کر مکہ پر حملہ کریں گے, اس حال میں. اور صحابہ نے بیعت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیعت لی, اسے بیعت الرضوان کہا گیا ہے. بیعت الرضوان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب پیڑ کے نیچے انہوں نے آپ کی بیعت لی. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. دیکھیے جو لوگ آج کہتے ہیں نا نہیں باہر سے سپورٹ تھا, اندر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ سب پلٹ گئے, ایسی سب باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں آج کہہ رہے ہیں بعض لوگ. ہاں, بعض لوگ یہ سب غلط فہمیاں رکھ رہے ہیں. صحابہ کے تعلق سے نقصان کس کا ہے؟ ان کا خود کا ہے. صحابہ کا نقصان نہیں ہے, اللہ کا نقصان نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہے, نقصان ان کا خود کا ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہچانیں صحابہ کے مقام کو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں ہے. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, اللہ نے اطمینان کو ان پر نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, انہیں بہت ہی قریبی فتح دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ایکچولی نہیں ہوا تھا,
وہ ایک افواہ تھی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اور مکہ کے مشرکوں نے بھیجا اپنے خود ایک میسنجر کو، اور وہاں جا کر صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ معاملہ پیدا ہوا، وہ ماحول پیدا ہوا جس کی وجہ سے، امن کا ماحول ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے دین کا پیغام مکہ والوں کے سامنے پیش کیا. پھر ایک بار مکہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. آخر میں جا کر اس صلح کی وجہ سے 8 ہجری میں جا کر فتح مکہ ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کو لے کر مکہ میں پہنچے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتح قریبہ جو ہے نا، یہ فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا فتح قریبہ، بہت قریبی ایک فتح آنے والی ہے. لیکن اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ یہ لوگوں پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ یہ صحابہ 1400 یا 1500 صحابہ تھے اس موقع پر، جو 1500 کے قریب صحابہ تھے جنہوں نے بیعت لی. اب اللہ نے سب کے بارے میں کیا کہا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا یہ مومنوں سے، اللہ خوش ہو گیا. کلیئر بات ہے کہ نہیں کہ اللہ خوش ہو گیا؟ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ بعد میں جا کر یہ لوگ پلٹ گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کو پتہ نہیں کس سے راضی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو راضی ہوا، اللہ تعالیٰ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو تھا وہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ جو راضی ہوا یہ اللہ کے علم کی بنیاد پر، آگے پیچھے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور غلط فہمی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جیسے لوگوں نے سوچا. رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان سے، غلط فہمی وہ لوگوں کی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں ایسی بات صحابہ کرام کے بارے میں. آگے بڑھتے ہیں ہم فتح مکہ کے بعد کے تعلق سے. آپ دیکھیے ایک آیت سورہ فتح میں، سورہ 48 آیت نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، کون؟ صحابہ. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے خلاف سخت ہے. رحماء بینہم، یہ پڑھیے یہ بات، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں. ایک دوسرے پر کیسے ہیں؟ رحم کرنے والے ہیں. آج آپ کو بعض لوگ کہیں گے صحابہ کا آپس میں بہت جھگڑا تھا. اعوذ باللہ، اللہ نے کیا کہا؟ آپس میں جھگڑا کرنے والے نہیں، ایسا نہیں کہا. کہا ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے. اس میں دیکھیے 2 چیز باہر کی ہے، 2 چیز اندر کی ہے. باہر کی کون سی 2 چیزیں ہیں؟ رکوع اور سجدہ. اندر کی چیز جو آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہنا واشارہ الی صدرہ، تقوی یہاں ہوتا ہے اور سینے کی طرف اشارہ کیا. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے یہ کر رہے تھے. ہاں، اور پھر اللہ نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں. مطلب ان کے چہروں پر ایک انکساری، ایک ہمبلنس، ایک ہیوملٹی آ جاتی ہے سجدوں کی وجہ سے. یہ بات ہے، مطلب وہ چہرے کے اندر وہ غرور اور گھمنڈ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہیوملٹی اور ہمبلنس والا معاملہ ہوتا ہے. یہ ان کے سجدوں کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال ہے تورات میں. تورات کس کی کتاب ہے؟ کسے دی گئی تھی تورات؟ موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل ہے، ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو پتا ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کتابوں میں صحابہ کا بھی ذکر ہے، اس آیت میں دیا ہوا ہے. کہاں دیا ہوا ہے؟ یہاں دیا ہوا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال ہے. کن کی؟ صحابہ کا. صحابہ کی مثال ہے کہاں؟ تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی یہ مثال دی ہوئی ہے کزرع اخرج شطہ، ایک پودے کی جس کی ٹہنی نکلتی ہے باہر. اخرج شطہ فآزرہ، بڑی ہوتی ہے وہ ٹہنی نکل کے، چھوٹی سی نکلی ہے بڑی ہوتی ہے. فاستغلظ، موٹی ہوتی جاتی ہے. مطلب چھوٹی سی ٹہنی نکلی، دیکھا ہے نا پودا چھوٹی سی ٹہنی نکلتی ہے، پھر بڑی ہو رہی ہے، پھر فاستغلظ موٹی ہو رہی ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے پیڑ. وہ پیڑ جو چھوٹی ٹہنی تھی وہ بڑا ہوتے 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 پیڑ بن گیا. فاستوى علی سوقہ، اپنے خود کے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، خود کی ٹرنک پہ کھڑا ہو جاتا ہے پیڑ. یعجب الزراع، بونے والوں کو تعجب ہوتا ہے، میں نے تو ڈالا تھا دیکھو ماشاءاللہ آج بھی اتنا بڑا اچھا پیڑ بن گیا. یعجب الزراع،
اور پھر اللہ نے کہا لیغیظ بہم الکفار، ان پر کفار کو، انکار کرنے والوں کو ان پر بہت غصہ آتا ہے. کن پر؟ صحابہ پر. کنہیں غصہ آتا ہے؟ لیغیظ، غصہ آتا ہے کنہیں؟ کفار کو. انکار کرنے والوں کو غصہ آتا ہے. باقی ایمان والوں کو ان سے محبت ہوتی ہے. ایمان والوں کو محبت ہوتی ہے، انکار کرنے والوں کو ان پر غصہ آتا ہے. لیغیظ بہم الکفار. اب یہاں یہ دیکھیے کہ وہ جو سٹیجز سے گزرے صحابہ اکرام، سوچو وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تب ساتھ دیا جب کوئی دنیا بھر میں نہیں تھا ساتھ دینے والا. انہوں نے تب ساتھ دیا. لیغیظ بہم الکفار، صرف کفر کرنے والوں کو ان پر غصہ آتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم. تو میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں صحابہ کے تعلق سے کئی باتیں آئی ہیں. پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار کے ساتھ سخت ہوتے ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے، اور ان کی عبادتوں کا ذکر ہے، اور ان کی مثال جو تورات اور انجیل دونوں میں ہے. اور یہ ایک مثال جو دی گئی نا، ٹہنی بڑی ہوتی ہے، پیڑ بنتی ہے، تو یہ مثال ہے صحابہ اکرام کی کہ کس طرح کیسے مرحلوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ جو 5 آیتیں ہم نے دیکھی، یہ جو 5 آیتیں ہم نے دیکھے، اب یہ 5 آیتوں میں صحابہ کی فضیلت، صحابہ کا مقام، کس طرح سے الگ الگ موقعوں پر وہ پاس ہوئے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آتا ہے ایسی آیتوں سے جیسے آپ نے یہ آیت دیکھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے. تو یہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہے ان سے، کیسے پتا چلا؟ وہ امتحانوں کو پاس کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت سخت امتحان لیا. ابراہیم علیہ السلام ہر بار پاس ہوئے، تو آخر میں جا کر اللہ نے انہیں امام کا مقام دیا، امام کا. اور ہم دیکھتے ہیں ان کے بعد کے انبیاء کے لیے وہ امام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. یہ 5 امتحان کے تعلق سے یہ آیتیں ہم نے دیکھے. دیکھنے کے بعد اب ہم چند حدیثوں کو دیکھیں گے. اور میرے بھائیوں یہ بات واضح ہے، جو بات ابھی آ رہی ہے اسکرین پر، اتنا سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا مت بولنا، لان تان مت کرنا ان پر. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی انفق مثل احد ذهبا، احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے. احد کا پہاڑ یعنی پہاڑ بڑا ہوتا ہے. احد کا پہاڑ ایک بڑا پہاڑ ہے. ایک سائڈ پہ آپ دیکھو گے نا تو 7 کلومیٹر ہے، دوسری سائڈ پہ 5 کلومیٹر بڑا ہے. ہاں، اتنا بڑا پہاڑ. مطلب تم احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرو، سونا یعنی قیمتی چیز، یعنی سستی چیز نہیں. ایک تو کوانٹٹی ہے اور کوالٹی ہے، یعنی کہ تم بھاری چیز خرچ کرو وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تم ان کے ایک مد یعنی کہ 2 ہاتھ ملاتے نا، اسے ایک مد بولتے ہیں، ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتے. ولا نصیفہ، آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک مد جو انہوں نے خرچہ کیا اللہ کے راستے میں، کیا چیز نہیں دی ہوئی، سونا ہونا کی ذکر نہیں ہے، ایک مد جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا، تم اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے. سونا خرچ کر کے، وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اب سمجھنے کی بات ہے. چھوٹا سا پودا ہے، کسی نے آ کے پانی ڈالا وہاں پر، اسے سنبھالا، اس کا خیال رکھا، بڑا پیڑ بن گیا. پھر کوئی آیا، وہ پانی ڈال رہا ہے تھوڑا سا، ہاں، تو ہم بعد والے ہیں. انہوں نے تب سپورٹ کیا جب کوئی نہیں تھا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ صحابہ کا مقام ہے، اور یہ مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج بعض لوگ نعوذ باللہ صحابہ کی مثال کو چھوڑ چکے ہیں. صحابہ کے اوپر تانے کسنا، صحابہ کے تعلق سے بری باتیں بولنا، اس کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی انسپریشن جو ہوتی ہے نا، ایک موٹیویشن، ایک دیکھ کر کے عبرت، نصیحت، ایسا لگتا ہے چلو میں بھی اس راستے پہ چلوں، وہ لوگ کیسے ساتھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھی ساتھ دوں، میں بھی نیک کام میں آگے آگے رہوں. تو یہ عبرت و نصیحت سب چلی گئی اگر صحابہ کے تعلق سے آدمی چلے جاتا ہے اس چیز میں. بعض لوگ پولیٹیکل کامنٹری کرنے کے لیے صحابہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث کیوں نہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا کہا؟ میرے صحابہ کو تم لوگ گالی مت دینا. اور ایک حدیث جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث میں دیکھیے، امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم الکبیر میں جمع کیا ہے، اور یہ حدیث حسن سند سے ہے، صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی،
جو میرے صحابہ کو سبا گالی دیتا ہے, برا بولتا ہے, ان کے بارے میں بری بری باتیں بولتا ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پر فعلیہ لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, والناس اجمعین سب کے سب انسانوں کی لعنت اس پر ہوتی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ کا وہ مقام ہے. ارے ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے یہ حدیث مہاجر صحابہ کے تعلق سے, ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنہ, جو فقراء مہاجرین ہیں, فقراء یعنی جو غریب مہاجر صحابہ ہے, مہاجر یعنی جنہوں نے ہجرت کی, مکہ کے لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے مہاجر صحابہ. تو جو مہاجر صحابہ میں بعض غریب تھے بعض امیر تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنہ, وہ لوگ سب جنت میں داخل ہوں گے قبل اغنیائہم, امیروں سے پہلے, امیر مہاجر صحابہ سے پہلے, بمقدار 500 سنتین, 500 سال پہلے. مطلب غریب مہاجر صحابہ امیر مہاجر صحابہ سے 500 سال پہلے جنت جائیں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ سب کے سب مہاجر صحابہ جنت جائیں گے, تو کیا آپ کو وہ دلیل دکھ رہی ہے؟ کوئی 500 سال پہلے جائے گا, کوئی 500 سال بعد جائے گا, کیونکہ جو غریب ہوتے ہیں انہیں حساب نہیں دینا ہوتا ہے, ان کے پاس تھا ہی نہیں پیسہ, حساب کتاب کتنا. لیکن جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, مالدار ہوتے ہیں, ان کو حساب دینا ہوگا, تو حساب دے کر جائیں گے. تو یہ 500 سال پہلے جنت جائیں گے اور وہ 500 سال بعد جنت جائیں گے, لیکن آخر میں تو دونوں جنت جائیں گے. سنن ابن ماجہ میں حدیث حسن سند سے ملتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا, ہمارا کیا مقام ہے بھائی, ہم کون لوگ ہیں؟ اچھا, لوگوں میں غلط فہمی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عشرہ مبشرہ کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. عشرہ مبشرہ آپ کو پتا ہے, حدیث ہے, بالکل جنت کی خوشخبری ان کے لیے ہے. لیکن ایسی کئی حدیثیں, اور جہاں جو آیتوں میں ہے نا, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ہاں, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا, اللہ ان کی دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے, ان تمام میں بھی ان کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے, صرف عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے, وہ ایک بہت اہم چیز مس کر رہے ہیں. صحیح بات کیا ہے؟ کئی صحابہ کو ملی, وہ 10 کو ایک حدیث میں ملی, وہ 10 کا خاص مقام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کئی صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے. ایسے کئی ساری انڈیویجول حدیثیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں وہ یہ حدیث کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آیت الایمانی حب الانصار, ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا. انصار جو صحابہ ہے ان سے محبت کرنا, یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. یہ سب ایمان سے کنیکٹ ہوتی ہے یہ باتیں. وآیت النفاق بغض الانصار, نفاق کی نشانی ہے کہ کوئی شخص جو انصاری صحابہ ہے ان کے خلاف بغض رکھے, برائی رکھے دل میں. یہ کیا ہے؟ نفاق. نفاق یعنی کیا؟ باہر سے مسلم ہے اندر مسلم نہیں ہے, یہ نفاق کی نشانی ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اگلے سیکشن پر. دیکھیے میرے بھائیوں, بہت سارے مسلمانوں میں غلط فہمی ہے. کیا غلط فہمی ہے؟ جب صحابہ کا ٹاپک آتا ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں صحابہ انسپریشن ہے. وہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی پوری کہانی صحابہ کے تعلق سے جتنی باتیں وہ بولتے ہیں وہاں تک انسپریشن پہ آ کے وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ہم یہاں سے جو بات کر رہے ہیں یہ آج کے اس ٹاپک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے, جس وجہ سے یہ فارمولا لیول کا سبجیکٹ ہے. وہ کیا ہے کہ صحابہ انسپریشن تو ہے لیکن صحابہ گائیڈنس بھی ہے. کیا مطلب؟ میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. دیکھیے, پہلے ہم ایک حدیث لیں گے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر امتی قرنی, میری امت کا بیسٹ حصہ میرا زمانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, صحابہ اکرام آ گئے اس میں. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کا زمانہ یعنی کہ تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. یہ امت جو ہے نا, اس کا بیسٹ حصہ کون سا ہے؟ صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا, اس کے بعد تبع تابعین کا. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 ہے نا, یہ 3 بہترین زمانے جن کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہیں کہتے ہیں سلف. سلف کا مطلب, ایکچولی سلف کا لٹرل معنی ہوتا ہے پچھلے لوگ. سلف کا اپوزٹ کیا ہے؟ خلف. خلف یعنی بعد والے لوگ. سلف یعنی پچھلے لوگ, خلف یعنی بعد والے لوگ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سلف ہے نا, جو سٹارٹ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کیا, تابعین نے وہی راستہ فالو کیا, تبع تابعین نے وہی راستہ فالو کیا, اسی راستے پہ جو فقہا ہے, جو
فقہ کے امام ہیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور تمام کے تمام فقہا اسی راستے پر چلے، اسی راستے پہ محدثین چلے، اسی راستے پہ سارے کے سارے علماء ہر زمانے کے چلے. یہ راستے کے تعلق سے میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں. اب یہ آیت پر بہت غور کریے کیونکہ یہ ایک فارمولا لیول کی بات آ رہی ہے. سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی، مطلب حق بات کلیئر ہو گئی پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں. مطلب جس کو معلوم نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہے، اللہ اس کا فیصلہ الگ کرے گا اس کے حالات کے اعتبار سے. لیکن جس کو پتہ چل گیا، سمجھ میں آ گیا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کیا ہوگا اس کا معاملہ آگے ہم دیکھیں گے. لیکن غور کریے یہ آیت میں ایک اور بات دی ہوئی ہے. فرسٹ چیز کیا ہے؟ یشاقق رسول، رسول کے خلاف گیا. دوسری بات کیا دی گئی ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ. سبیل سبل نہیں ہے، سبل یعنی جمع کا صیغہ ہے، پلورل، راستے. مومنوں کے راستے نہیں کہا گیا، مومنوں کا راستہ. تو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ کوئی اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے جو اس نے چنا. وَنُصْلِهِ جہنم، اسے پہنچا دیں گے جہنم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سزا کے طور پہ کیا ہوگا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے جو اس نے چنا. مطلب دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہونے کے بعد بھی اس نے کہا نہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاؤں گا، میں مومنوں کا راستہ چھوڑ دوں گا. یہ دو پرابلم وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اب اسے خود اللہ اسے اس راستے پر پلٹائے گا جو اس نے چنا. مطلب جو غلط راستہ اس نے لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود اسے اس راستے پر بھی پلٹاؤں گا کیونکہ تم نے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، مطلب اسے خود کا وہ غلط راستہ اچھا لگنے لگے گا کیونکہ اللہ نے خود اسے پلٹا دیا اس راستے پر اور پھر پہنچا دے گا اللہ اسے جہنم. اسے اللہ جہنم پہنچا دے گا. سات مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو دو چیزیں ذکر ہیں، میں آپ کا اٹینشن کھینچنا چاہتا ہوں اس طرف. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپناتا ہے. کون تھے مومن جب یہ آیت نازل ہوئی؟ صحابہ. تو یہ سبیل جو ہے نا، راستہ، وہ راستے پر سب سے پہلے کون سے مومن گئے؟ صحابہ گئے. وہی راستے پر تابعین گئے، وہی راستے پر تبع تابعین گئے، وہی راستے پر سارے فقہاء اور تمام امام فقہاء، حدیثوں کے امام، سب کے سب اسی راستے پر گئے. وہی راستے پر ہمیں جانا ہے. سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ. تو یہ جو وے آف دا بلیورز ہے نا، مومنوں کا راستہ، وہ ایک راستہ ہے. وہی راستے پر وہ لوگ گئے، وہی راستے پہ ہمیں پیچھے سے جانا ہے. اب یہاں کیا غلط فہمی لوگوں کی ہوتی ہے، لوگ کئی بار یہ کہتے ہیں جب سمجھنے لگتے ہیں تو الحمدللہ نکل کے یہاں تک آتے ہیں، پھر آگے نہیں بڑھتے. کہاں تک آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں قرآن حدیث پہ چلنا ہے. قرآن حدیث پہ چلنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں ہی یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو جیسے صحابہ نے اور یہ بہترین لوگوں نے سمجھا، سبیل المومنین جو راستہ ہے، وہ تمام کے تمام جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ، جو تین بہترین زمانے اور اس کے بعد کے وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے. مطلب قرآن و حدیث صحابہ اور سلف جو پچھلوں نے جیسے سمجھا، جو بہترین لوگوں نے جیسے سمجھا، ہمیں ویسے چلنا ہے. تو مطلب قرآن حدیث پہ چلنا ہے. بعض لوگ یہاں کے رک جاتے ہیں اور یہ مسٹیک ہے ایکچولی کہ قرآن حدیث میں جو سکھایا گیا ہے کہ قرآن حدیث کو صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا، آپ اس راستے پر چلو. اب میں آپ کے سامنے جو دلائل رکھ رہا ہوں یہ اسی چیز کے دلائل رکھ رہا ہوں اور آپ غور کریے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سب سے بڑی اور ایک پہلی دلیل آ چکی ہے اور بہترین زمانہ میرا زمانہ اس میں بھی ایک دلیل آ چکی ہے. اب دیکھیے یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے. تم لوگ کون ہیں اس زمانے میں؟ آمن تم یعنی مطلب فرسٹ پرسن میں، سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہو رہی ہے. آمن تم یعنی جو تم لوگوں نے ایمان لایا. کون ہے وہ؟ صحابہ. اب یہاں پہ غور کریے، عربک میں آمنتا یعنی جیسا آپ نے ایمان لایا. اگر آپ میں ایمان والے الفاظ ہوتے تو کون مراد ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں جب جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، آمن تم ہے، یعنی کہ کون مراد ہے یہاں پر؟ صحابہ ہے.
اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا فقد اہتدوا تو ہدایت پر ہے. تو یہاں پہ ان کا ایمان جو ہے سٹینڈرڈ ایمان. دلیل دکھ رہی ہے آپ کو؟ آگے چلیے اگلی دلیل دیکھتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون, جو سب سے پہلے جو سبقت کر گئے, من المہاجرین والانصار, مہاجروں میں سے انصار میں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو کا ذکر کیا ہے, مہاجروں کا ذکر کیا ہے, انصار کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان, اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے. مطلب کس کی پیروی کرتے ہیں؟ مہاجر انصار کی پیروی جو لوگ کرتے ہیں اچھے طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. تو اللہ کس سے راضی ہے؟ 3 کیٹیگری ذکر ہے. نمبر 1 مہاجر, نمبر 2 انصار, نمبر 3 جو ان کی پیروی کرتے ہیں بہترین طریقے سے. آپ سب مہاجروں میں سے, ہم سب مہاجروں میں سے نہیں, ہم لوگ انصار میں سے, لیکن تھرڈ میں سے بن سکتے ہیں انشاءاللہ, بن سکتے ہیں. مہاجر تو نہیں ہے بھائی ہم لوگ, انصار بھی نہیں ہے ہم لوگ, لیکن ہم لوگ تھرڈ میں سے بن سکتے ہیں. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہمارے لیے بھی ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. یعنی کہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے. کس کے لیے؟ 3 کے لیے, 3 کے لیے تیار کر رکھی ہے. ہاں. اور پھر اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. تو بہت بڑی کامیابی یہ ہے. تو یہ ہو گئی ہماری کون سی دلیل؟ پہلی دلیل کون سی تھی؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. دوسری آیت کون سی ہے؟ سبیل المومنین والی آیت, سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 115. تیسری دلیل کون سی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے. اور چوتھی دلیل یہ ہے سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 100, جس کے اندر 3 کیٹیگری ذکر ہے, مہاجر انصار والذین اتبعوہم بإحسان. پانچویں دلیل. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے. کیوں معلوم ہے؟ بہت لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم رجال و نحن رجال, صحابہ بھی آدمی تھے ہم لوگ بھی آدمی ہیں, وہ بھی لوگ تھے ہم لوگ بھی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. کیا ہے معاملہ؟ صحابہ جو صحابہ تھے, ایسا نہیں کہ just they happen to be there at that time, بس وہ زمانے میں تھے بائی چانس ایسا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. یہ جو اثر ہے ہمیں ملتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے, انہوں نے ایک بات واضح کی ہے. انہوں نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا. اللہ نے پایا کہ سارے بندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ سب بندوں میں سب سے اچھا دل تھا. تو فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خود کے لیے. وابتعثہ برسالتہ, اور اپنی رسالت کے ساتھ, پیغام کے ساتھ بھیجا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بندوں کے دلوں کی طرف اللہ نے دیکھا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد, اللہ نے پایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھے جو دل ہے وہ صحابہ اکرام کے دل ہے. فجعلہ وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا. ہاں, یقاتلون علی دینہ, جو دین کے لیے یہاں تک کہ قتال, یہاں تک کہ جنگیں بھی انہوں نے لڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے وقت. فما رأى المسلمون حسنا, تو یہ مسلمان یعنی صحابہ جو چیز کو اچھا دیکھتے ہیں, اچھا پاتے ہیں, صحیح دیکھتے ہیں, فهو عند اللہ حسن, وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی چیز ہے. وما رأوا سیئا, اور جو چیز کو یہ لوگ برا دیکھتے ہیں, فهو عند اللہ سیئا, وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. مطلب یہاں ہمیں اس اثر سے یہ بات پتا چلی کہ ایسا نہیں کہ بس اتفاق ہو گیا یا جسٹ بائی چانس ایسا ہو گیا, نہیں, باقاعدہ صحابہ کو چنا گیا تھا, سلیکٹ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. یہ بیسٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, جو ہر زمانے اور دور میں دنیا میں جو بیسٹ سے بیسٹ لوگ تھے نا, انہیں سلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے بنایا. اور کیا بریلینٹ, بہترین ساتھ دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون سی قربانی جو انہوں نے نہیں دی؟ اپنے مال کو قربان کیا, اپنی جانوں کو قربان کیا, اپنے سوسائٹی کو قربان کیا, یہاں تک کہ اپنی اولاد کو قربان کیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری عزت وغیرہ چھوڑ کر, اپنی چیزیں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی. یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک باپ کے سامنے خود اپنا بیٹا موجود ہے جو باطل کے راستے پہ, گمراہی کے راستے پہ, اس نے یہ نہیں دیکھا میرا بیٹا, یہ دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہوں. آپ دیکھو نا کس طرح کا انہوں نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ریئلی چنا اس کام کے لیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا, یہ ترمذی میں ہمیں حسن سند سے ملتی ہے, تفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے. 73 سیکٹس, 73 فرقوں میں یہ امت بٹنے والی ہے. اب سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک گروہ کے. اب صحابہ اس بات کو سن کر فکر مند ہوئے اور سوال پوچھا, قالوا ومن ہی یا رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے, وہ کون سا گروپ ہے جنت جائے گا؟ 73 میں سے ایک گروپ جنت جائے گا, وہ کون سا گروپ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث میں کیا یہ دلیل ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہمیں چلنا ہے؟ مطلب قرآن اور حدیث کو کیسے وہ لوگوں نے سمجھا, کیسے وہ لوگوں نے سمجھا, ہم بھی ویسے سمجھیں گے. کیونکہ اگر یہ قید نہیں ہونا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب آدمی پورا آزاد ہوتا ہے, ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں, ایسے ایسے گمراہی کے راستے ہیں میرے بھائیوں, کہ آدمی کچھ بھی نکال کے کچھ بھی فالو کر کے قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرے گا, لیکن وہ گمراہی کے راستے پہ ہوگا. لیکن جب صراط الذین انعمت علیہم, جو ہم لوگ کہتے ہیں نا, اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمت کی, تو یہ نعمت کر اللہ تعالیٰ نے کس پہ کی؟ جن کے تعلق سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. اور سارے کے سارے وہ لوگ, انبیاء اکرام سارے کے سارے, اور اس امت کے اندر صحابہ اکرام اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے جو سارے لوگ ہیں, سبیل المومنین, اس سبیل المومنین پہ چلنے والے لوگ ہیں, وہ محفوظ ہے. دیکھو اب یہاں کیا معاملہ ہے, میں آپ سب کے سامنے آج بات یہ رکھا ہوں کہ ہم سب اپنا اصول بنائیں کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلیں گے, لیکن کیسے؟ جیسے مجھے سمجھ میں آئے گا, بس مجھے جو سمجھ میں آئے گا میں کروں گا, ایسا نہیں. جیسے صحابہ اور سلف نے سمجھا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ 1400 سال کے بعد آئے ہیں, ہم سے پہلے اس امت کا بیسٹ حصہ گزر چکا ہے, ہم بعد والے لوگ ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے, والذین تبعوہم بإحسان, وہ لوگ جو ان کے پیچھے صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے چلتے ہیں. دیکھو میرے بھائیوں, یہ اصول بناؤ. اب آپ کہوں گے کہ ابھی تک سنا تھا یہ کہ قرآن حدیث پہ چلنا ہے, لیکن قرآن حدیث میں خود دلائل ہے کہ قرآن حدیث کو کیسے صحابہ نے سمجھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا تو فقد اهتدوا, تو ہدایت پر ہے. یہ واضح دلائل ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے جیسے صحابہ اور سلف نے سمجھا اور جیسا وہ چلے. اب یہ بات کے بعد میں آپ کو کچھ پریکٹیکل مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اگر کنفیوزڈ ہو تو سمجھ جائے بات کیا ہو رہی ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے, جب آدمی آزاد ہو جاتا ہے نا, صحابہ سلف یہ چیز نہیں دیکھنے والا ہے, بس آزاد ہے, قرآن حدیث آزاد, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں. پہلی مثال, امریکہ میں ایک گروپ ہے جس کا نام ہے نیشن آف اسلام. نیشن آف اسلام یہ کہنے کے لیے تو مسلمانوں کا فرقہ ہے, مسلمانوں کا فرقہ ہے, سو کالڈ نیشن آف اسلام نام کیا. ان کی ایک مثال بتاتا ہوں. ان کا معاملہ کیا ہے, 1995 میں یہاں تک کہ 1 ملین مارچ انہوں نے کیا تھا واشنگٹن میں. 1 ملین فالوورز, 10 لاکھ فالوورز کو لے کر واشنگٹن میں پہنچے تھے. بڑی تعداد میں ہیں لوگ, ایسا نہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں, بڑی تعداد میں ہیں. ان کا کیا ماننا ہے؟ قرآن کی آیت آپ پڑھ رہے ہو یہ سامنے, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, آیت نمبر 102. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یوم ینفخ فی الصور, اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا, قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اور مجرمین کو میں جمع کروں گا زرقا. زرقا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ زرقا کا مطلب ہے نیلا, اور اس میں بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوگی. اس آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خوف کا ایسا معاملہ ہوگا کہ مجرمین کی آنکھیں نیلی جیسی دکھے گی, مطلب خوف اتنا زیادہ ہوگا. زرقا. اب یہ لوگوں نے, جو ان کے لیڈرز ہیں, جو ان کے سپیکرز ہیں, ان کے مقررین ہیں, انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا, کہا کہ دیکھو اس میں دیا ہوا ہے کہ مجرمین کی آنکھیں نیلی ہوگی. نیلی آنکھیں والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ گورے لوگ ہوتے ہیں, وائٹس ہوتے ہیں. وائٹس کے پاس نیلی آنکھیں ہوتی ہیں. تو یہ سب کے سب وائٹس قیامت کے دن مجرمین ہے, یہ سب کے سب وائٹ جہنم جانے والے ہیں. جتنے گوری چمڑے والے لوگ ہیں سب کے سب جہنم جانے والے ہیں, صرف بلیک چمڑی والے لوگ جنت جائیں گے. یہ پورا کے پورا گروپ بلیک گروپ ہے, پورا کے پورا جو گروپ ہے, پورا کے پورا فرقہ ہے, صرف بلیکس ہے. کہاں سے یہ سمجھا انہوں نے؟ قرآن کی آیت سے. اپنی طرف سے کچھ بھی سمجھ لیا, کیا ہو گیا معاملہ؟ پھٹک گئے, گمراہ ہو گئے, اسلام سے دور ہو گئے. وہ اسلام کیا, کون سا اسلام ہے یہ؟
کہ سب کالی چمڑی والے ہی جنت جائیں گے, گوری چمڑی والے سارے کے سارے وائٹ جہنم جانے والے, کون سا اسلام تھوڑی ہوا یہ. ایک اور مثال, ایک ویڈیو ہے جو بہت وائرل ہوئی تھی ویسٹ میں, بہت وائرل ہوئی, اور مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ ویڈیو کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی سو کالڈ اسلامک سپیکرز نے یہ تھیوری کے مطابق اپنی باتیں بیانات کیے ہیں. کیا تھیوری؟ یہ ویڈیو جس کے تقریباً 500 ملین ویوز ہے, ہاں, اس کے اندر وہ لوگوں نے قرآن کی سورہ 3 ہے نا, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ سے فار فیچڈ, بہت ہی دور دراز کا کچھ ایک ایکسپلینیشن نکال کر ثابت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ابا پوروج باپ دادا جتنے تھے وہ بندر تھے. آدم علیہ السلام کے فادر جو تھے بندر تھے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, ان سے پہلے ان کے جتنے باپ دادا جتنے تھے سب بندر تھے, اور بندروں سے انسان آئے ہیں. یہ آیت سے سورہ 3 سے ثابت کر رہے ہیں وہ لوگ. کیا معاملہ ہے؟ بس آزاد, جب آزاد ہے نا آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کو گراؤنڈنگ کر کے رکھو, اس کو سیٹ بیلٹ لگا کے رکھو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا بھائی. تو سیٹ بیلٹ ہے صحابہ کا منہج. اگر وہ یہ قاعدہ فالو کرتے نا کہ ہم بعد والے لوگ ہیں, والذین اتبعوہم بھی احسان کریں گے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کریں گے, تو نہیں ہوتا تھا ایسا. آپ خود دیکھو صحابہ کے زمانے میں کیا شرک تھا؟ نہیں تھا. آج جو شرک کئی لوگ کرنے لگتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیے. کیا صحابہ کے زمانے میں دین میں نئی نئی چیزیں وہ لاتے تھے؟ نہیں لاتے تھے. وہ لوگ تو پیروی کرنے والے بالکل سخت پابند. جو لوگ دین میں نئی چیزیں لاتے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیے. آپ دیکھو کہ کیا صحابہ کسی بھی انسان کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر رکھتے تھے؟ آپ کتنی مثالیں دیکھیں گے کہ صحابہ خود اتنے پابند تھے. خود آپ دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب وراثت کا مسئلے میں جب دادی کے شعر کے تعلق سے بات آئی تو کہا نہیں, دادی کا تو کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ڈائریکٹ تسلیم کر لیے, مان لیے. کتنی ساری ایسی مثالیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ آج اپنے بڑوں کو, اپنے بڑوں کی باتوں کو قرآن حدیث سے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں, کیا وہ صحابہ کے منہج پر ہیں؟ اگر صرف صحابہ کے منہج پہ چلنا اگر یہ پابندی کر لیتے ہیں تو کتنی ساری گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ انہیں دیکھنا ہے کہ آج کوئی چیز سٹارٹ ہوئی, کیا صحابہ کے زمانے میں وہ چیز ہوئی؟ فلاں چیز آج کر رہے ہیں. انتقال وہ زمانے میں بھی لوگوں کا ہوتا تھا. انتقال کے بعد صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیفٹی بیلٹ ہے میرے بھائیوں. اور آپ سب کے سامنے, ہم تمام ناظرین کے سامنے بھی بات رکھ رہے ہیں کہ اپنا یہ اصول اور فارمولا بناؤ, قرآن اور حدیث صحابہ اور سلف کے فہم کے مطابق. آخر میں ہم کنکلوژن میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ختم کریں گے. یہ سورہ حشر کی آیت ہے, سورہ نمبر 59 آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں ہمیں ایک دعا سکھائی, ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے. ایمان میں جو لوگ ہم سے پہلے وہ آگے بڑھ گئے, اے اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر جو ایمان میں ہم سے آگے سبقت کر گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور ہمارے دلوں میں تھوڑی بھی نفرت, برائی, تھوڑی سی بھی برائی مت رکھنا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے. رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اے اللہ یقیناً تو شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو ڈال دے. اے اللہ صحابہ کے مقام کو اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق دے. صحابہ کے متعلق کبھی کوئی ظلم اور غلط بات ہمیں اللہ کہنے سے بچنے کی توفیق دے. صحابہ کے منہج کو پہچاننے کی توفیق دے, اسی منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. کل کے درس میں آپ نے بتایا کہ نماز کی حالت میں قبلہ پھیر دیا گیا, قبلہ چینج ہوا تھا جی, آج کے ہی درس میں آیا ہے. کل, آج بھی ہے, کل کے بھی درس. جی جی ہاں. تو اس میں ایک ہی راوی کیسے ہے؟ اس حدیث سے صرف ایک ہی راوی ہے. جی بھائی کا جو سوال ہے کہ جو صحابہ نے حالت صلاح میں قبلہ تبدیل کیا تھا, تو میں نے بتایا تھا کل کہ ایک صحابی وہاں پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے, بیت المقدس سے مسجد حرم کر دیا گیا ہے. تو یہ جو اس صحابی نے گواہی دی, تو بھائی کا سوال ہے کہ ایک ہی صحابی کیسے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کئی صحابہ تھے, لیکن جب فوراً جو قبلہ تبدیل ہوا وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی اور پھر اس مقام پر پہنچے.
جہاں آج ہم دیکھتے ہیں مسجد قبلتین ہے. تو وہ جگہ پر بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کے سب ایک ہی جگہ پہ سب ساتھ میں ہی تھے ہمیشہ ہر وقت ہر نماز میں. بھئی اپنے کام کے حساب سے، جاب کے حساب سے، کاروبار گھر وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں اس اعتبار سے، قبیلے پھیلے ہوئے تھے اس حساب سے، لوگ الگ الگ رہتے تھے. تو وہ صحابی، ایک صحابی جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا یہ لوگ ابھی بھی پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے فرما برداری کا جذبہ کہ حالت نماز میں ہی انہوں نے قبلہ چینج کر دیا. حالت نماز میں کتنی بڑی بات ہے یہ، مطلب کتنا بڑا معاملہ فرما برداری کا ان کا تھا، کتنے زیادہ کمیٹڈ تھے وہ لوگ کہ یہاں پہ حالت صلاح میں ایسا بھی نہیں کہ چلو اگلی نماز میں کریں گے، امیڈیٹلی فوراً قبلہ تبدیل کیا. یہ تھا ان کا اتباع اور پیروی کا جذبہ. یہی چیز کہ اللہ نے تعریف کی ہے. سوال تھا کہ صحابہ تو سب سے اول تھے اور ان کے باتیں ہمیں ماننا چاہیے، لیکن کچھ وقت کے آپ سے کے انتقال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ صحابہ کے درمیان اتنے اختلافات تھے کہ اس میں جنگ ہوئی تھی. کیونکہ ہم اگر سمجھانے جائیں لوگوں کو تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور، یعنی 3 گروپ بن گیا تھا اور صحابہ کے آپس میں اس میں جنگ ہوئی تھی. تو ہم سامنے جواب کس طرح دیں؟ جی بھائی کا سوال ہے، وہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پھر جنگ کیسے ہوئی صحابہ میں. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھے انسان اور ان کا یہ معاملہ رحم کا، کیر کا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج فیصلہ کرے، کوشش کرے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، ثم اصاب فلہ اجران، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے تو ڈبل اجر ملے گا. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، جب وہ فیصلہ کرے، کوشش کرے، پھر بھی مسٹیک ہو جائے تو بھی اسے ایک اجر ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ نے جو جنگیں ہوئی وہ دونوں کے دونوں دین کے لیے کر رہے تھے. دونوں نے ایک پوزیشن سمجھی، دین کا ایک مسئلہ سمجھا، ایک دین کی خدمت میں ایک بات سمجھی، اور دونوں نے یہ بات سمجھتے ہوئے وہ نتیجے تک پہنچے کہ یہ ہے اس تعلق سے. ہم کہتے ہیں ایک کو دگنا اجر ملا، ایک کو سنگل ملا، کیونکہ ایک صحیح تھا اور صحیح نتیجے تک پہنچا، ایک سے یقیناً، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، ایک سے یقیناً مسٹیک ہوئی اور انہیں ایک اجر ملے گا. لیکن ہم صحابہ پر یہاں پر بھی کوئی بھی اپنی ٹارگٹ نہیں بنائیں گے کسی صحابی کو، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا اللہ جانتا تھا، اور سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور وہ آیتیں آج تک ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں اور وہ قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے جو باتیں ہوئی اس کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن سب کے سب خیر چاہتے ہوئے کر رہے تھے. کوئی بھی ایک دوسرے کے پرسنل بغض رکھنے والے دشمن نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے تو غلط ہو جائے گا. کوئی کہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بغض تھا، دونوں کا جھگڑا تھا، دونوں کا یہ معاملہ تھا، ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہیں. رحماء بینہم اللہ نے کہا تو پھر قرآن غلط ہو جائے گا. اگر صحابہ کا بغض تھا تو رحماء کیسے ہوئے؟ ہاں، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واضح بات ہے. اور اس چیز میں جو لوگ آج پولیٹیکل کامنٹری کرتے بولے نہیں یہ صحابی نے صحیح کیا، انہوں نے غلط کیا صحابی، ارے تم کون ہو کہنے والے؟ آپ ان حالات میں ہو، وہ سچویشن میں ہو، وہ ڈیل کر رہے ہو، آپ ہو کون کہ صحابہ کے اوپر کمنٹ کر کے انہیں کہوں گے؟ تو صحیح بات کیا ہے نا، لا تسبوا اصحابی والی حدیث جو ہم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا. ہاں، تمہارا کیا مقام ہے؟ ہم کون ہے بھائی؟ بعد والے. وہ تو ایک مد بھی اگر خرچ کرے اللہ کے راستے میں، آدھا خرچ کرے، تو پھر ہم لوگ سونا پہاڑ کے برابر خرچہ کر کے بھی وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے نا، ہمیں اپنی حیثیت بتا دی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم بعد والوں کی. صحابہ پہ گالی مت دینا، انہیں ٹارگٹ مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لوگ اگر صحابہ کو ٹارگٹ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ ایک بار صحابہ کو ٹارگٹ کریں گے نا تو صحابہ سے بدظن ہونے لگیں گے. جب صحابہ سے بدظن ہونے لگیں گے تو سبیل المومنین کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے، اور جب سبیل المومنین کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے پھر آزاد ہو جائیں گے، اور جب آزاد ہو جائیں گے تو قرآن حدیث سے کچھ بھی نیا سمجھ کر کے کچھ بھی نیا دین بنا ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سیفٹی کے طور پہ قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی. جیسے حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی ہم نے دیکھا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے بیسٹ فالوورز کو بھی رکھا اور ہمیں کہا کہ ان کے راستے پہ تم چلنا. تو ہم دیکھتے ہیں یہ پورا کنیکٹڈ چین ریئیکشن ہے. کئی لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا، بولے ہم تو صرف اتنی بات بولے، لیکن ان کو پتا نہیں وہ جو بات بول رہے ہیں نا وہ کہاں جا کے اس کا انجام ہوگا، اس کا رزلٹ کہاں پہنچے گا. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکل کامنٹری سے سٹارٹ ہوئے، صحابہ پہ تانے کسنے لگے، صحابہ پہ کمنٹ کر کے ان کی باتوں کو غلط نیگیٹولی کہنے لگے. میں نے کیا کہا؟ ایک کو دگنا اجر ملا، ایک کو سنگل اجر ملا، اجر ہی ملا. ہاں، ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے. اب یہاں سے سٹارٹ کر کے لاسٹ میں ایسا معاملہ ہوا کہ دین کے تعلق سے ایسے ایسے نئے انڈرسٹینڈنگ لے کر آ رہے ہیں
کیونکہ وہ آزاد ہو گئے نا سبیل المومنین سے، تو بہت بڑا پرابلم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بس یہیں پہ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں محمد اینڈ فیملی نے اپنا پورا تعاون دیا. آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر.